نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ختم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کے مصنع اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بے کش پناہ میں ہدیہ حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ کہف کی آیت 65 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس ان دونوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہمارا وہ بندہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علم لدنی عطا کیا تھا، علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہ واقعہ ہے علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نکلنے۔ سبق بخاری اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی سوال کرنے والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ، کیا اس زمانے میں آپ
سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. ان کا فرمایا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. کیوں نہیں؟ ہمارا بندہ خضر اسے خضر اور خضر دونوں طرح پڑھتے ہیں اور دونوں درست ہیں. وہ ہے کہ جس کے پاس تجھ سے بھی زیادہ علم ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا. اگر آج مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے جبکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو پھر اس کی تلاش میں نکلا جائے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ، ان کا مقام ڈھونڈنے کی نشانی بنا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے. جو میں نے عرض کیا پہلے وہ بخاری کی اور دیگر مختلف کتب حدیث کی روایت ہے جو میں نے عرض کی. آگے جو بات کرنے جا رہا ہوں براہ راست قرآن پاک ہے اور اس بات کا آغاز آیت 60 سے ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو ساتھ لیا، انہیں مچھلی پکا کے روسٹ کر کے تیار کر کے ساتھ لینے کو کہہ دیا کہ راستے میں کھانے کو کام آئے گی. اب ایک تو بات یہ سمجھنا چاہیے کہ سفر پہ نکلے تو کھانے پینے کے لیے زیادہ راہ ساتھ لینا یہ انبیاء کی سنت ہے. تو زیادہ راہ کے طور پہ مچھلی فرائی کی اور ساتھ لے لی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں. پھر میں سال ہر سال چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا. ایک بات اور عرض کروں یہاں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور اول العزم صاحبان میں سے ہیں. آپ پر تورات نازل ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام ان کے بارے جو متفقہ قول ہے وہ یہ کہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے. تو یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے. ایک تو بات آگے علم کی کہ خضر علیہ السلام کے پاس علم زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام طلب علم کے لیے اپنے اس بڑے صاحب علم سے اکتساب فیض کے لیے نکلے. ایک بات آ گئی. دوسرا وہ ولی ہیں
وہ ولی ہیں، یہ اولو العزم رسول ہیں، رسول نبی سے ملاقات کے لیے سفر فرما رہے ہیں۔ تو گویا اولیاء سے ملاقات کے لیے سفر کرنا، اولیاء کی ملاقات کو جانا، یہ بھی رسولوں کی سنت ہو گئی، رسول کی سنت ہو گئی۔ اب آگے چلیں، کیا فرمایا کہ میں تب تک چلتا رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم میں نہ پہنچ جاؤں، یا میں سال ہر سال چلتا رہوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ پس جب وہ دونوں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے کیا کیا؟ وہ سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنا کے نکل گئے۔ پھر یہ دونوں آگے چلتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک لگی۔ یوشع بن نون سے کہا کہ بھائی ہمارا کھانا لاؤ، ہمارا کھانا لاؤ جو لے کے چلے تھے۔ حضرت یوشع بن نون کہنے لگے وہ تو جب وہ چٹان کے پاس آپ آرام کر رہے تھے تو مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں اپنا راستہ بنا کے نکل گئی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے سوائے شیطان کے کسی نے نہیں بلایا کہ میں آپ کو کوئی یاد کروا دیتا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے۔ بس تعجب کی بات ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی، فرائی کی ہوئی مچھلی، روسٹ کی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور اپنا راستہ بنا کے سمندر میں نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال ذالک ما کنا نبغی، وہی تو وہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، جس کے لیے ہم نکلے تھے، یہی تو وہ مقام تھا۔ فارتد علی آثارہما قصصا، پس وہ دونوں پھر انہی نشانوں پر واپس اسی مقام پر آن پہنچے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، وہ مقام جو مجمع البحرین، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ، 2 سمندروں کا سنگم، وہاں وہ ٹھہرے، وہی ٹھکانہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ وہاں ان سے ملاقات ہوگی۔ وہ مچھلی زندہ کیوں ہو گئی؟ مفسرین نے لکھا کہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام اس سمندر کے پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور وہ فضا اور ہوا وہ تھی جس میں اس اللہ کے ولی کی سانسیں بکھری ہوئی تھی۔ اس سانسوں کی خوشبو کہنے اس ہوا میں، اس فضا میں پائی جاتی تھی۔ سو کیا ہوا؟ وہ پانی، جس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے، وہ پانی آب حیات بن گیا، وہ پانی آب حیات بن گیا۔ اس مقام پر کچھ ایسا ہوا، محدثین نے یہ بھی لکھا ویسے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ وضو کرنے کا سلسلہ کیا، وضو کیا تو وضو کا چھینٹا اس مچھلی پہ پڑ گیا، اور وہ مچھلی
زندہ ہو گئے. لیکن اگر یہ کہیں تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا آہوان کرنا جسے قرآن نے کہا وہ بات نہیں بنتی. تو لا محالہ حضرت خضر علیہ السلام سے سو ملانا پڑے گا. تو وہاں سے سمندر کے پانی کا کوئی چھینٹا کچھ پانی اس مچھلی پہ پڑی، وہ ہوائیں وہ فضائیں اس مچھلی کو مس کر کے گزری. وہ مچھلی جو روسٹڈ تھی وہ زندہ ہو گئی، وہ زندہ ہو گئی اور اس نے سمندر میں سرنگ بناتے اپنا راستہ لے لیا. اب یہاں بات بھی عرض کر دوں کہ جہاں اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اپنے کاملین سے اپنی نسبت کی بنا پر اس مقام کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے. اور جن کے دل ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں انہیں ایمان کی روشنی ملتی ہے. ان کی صحبت ان پر ایسا رنگ چڑھاتی ہے کہ پھر زندہ دل ہو جاتے ہیں. وہ پجمردہ آتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں اور اپنی ساری پریشانیاں، سارے دکھ، ساری تکالیف بھول کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ جنہیں اللہ اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے، اللہ کا وہ ولی اپنے حال میں اپنے رب کی صحبت میں رہتا ہے، اور جسے اللہ کے اس ولی کی صحبت میں جاتی ہے پھر وہ صحبت اس سے دنیا کی علائشوں کو دور کرتی ہے، دنیا کی پلیتیوں کو دور کرتی ہے، دنیا کی علائشیں مٹتی ہیں، دنیا کی نجات جاتی ہے، دنیا کی ہرس جاتی ہے، دنیا کا لالچ جاتا ہے. وہ ساری پلیتیاں دور ہوتی ہے اور صحبت صالح اس کا من وہ جلا اور زندگی پاتا ہے کہ ایمان کو تازگی بھی ملتی ہے، عمل کو صالحیت بھی ملتی ہے. اس لیے شاید شیخ سعدی نے کہا تھا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بے رہا. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ایک لمحے کی ان کی صحبت 100 سال اگر چھپ چھپا دکھلاوے کہ نہیں، چھپ چھپا اللہ کی عبادت کرتے رہیں تب بھی وہ اللہ کے ولی کی لمحے کی صحبت اس 100 سال کی عبادت پر بھاری ہو جاتی. اس لیے میں کئی بار یہ بات آپ سے گزارش کر چکا ہوں، جب تک زندگی ہے عرض کرتا رہوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا عرض کرتا رہوں گا، اپنی صحبتوں کو نیک بنائیں، اپنی دوستیوں کو نیک بنائیں، اپنی یاریوں کو نیک بنائیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی دولت دے رکھی ہے، صالحیت کی دولت دے رکھی ہے، قول میں صداقت اور سچائی دے رکھی ہے. ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. آپ کی پہچان آپ کی وہ دوستی بنے گی. یہ تو معروف محاورہ ہے نا کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اور اس دوستی کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے شخص کی دوستی ایسے ہے جیسے کوئی بھٹی ڈوبنے والا، آگ جلانے والا، کہ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آگ کی چنگاریاں آپ کے دامن میں پڑیں گی نہیں، تو اس کے پسینے کی بدبو آپ کو ملے. اور نیک شخص کی صحبت کیا ہے؟ فرمایا وہ ایسے ہے جیسے کہ عطر فروش
جیسے کہ عطر فروش تم سے عطر لے لو گے، اس سے عطر لے لو گے، خرید لو گے، خوشبو مل جائے گی تمہیں، اور اگر اس سے خریدو گے نہیں بھی تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہو گے خوشبو تو آتی رہے گی، خوشبو تو آتی رہے گی۔ بس یہ نیک بندے کی صحبت ہے، اور کسی اور نے نہیں کہا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو کہیں جانا ہے، اسی کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے، سو وہ واپس پلٹے اپنے نشانات پر، اور فوجد عبدا من عبادنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اور یوشع بن نون ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو وہاں پا لیا۔ کون بندہ خاص؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کر رکھی۔ اب رحمت اللہ ہی کرنے والا ہے، رحمت تو اللہ ہی کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنے اس بندہ خاص کو اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا کر رکھا، خاص علم عطا کر رکھا تھا، وہ علم جسے علم لدنی کہتے ہیں، علم لدنی، اور اسی خاص علم کا سبب تھا کہ جس مقام پہ وہ بندہ رہتا تھا، جس مقام پہ وہ بندہ رہتا تھا وہاں مردہ مچھلی بھی زندہ ہو گئی۔ پھر تھوڑی اشارتاً بات کرتا جاؤں، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت مریم اللہ کی ولیہ، حضرت مریم کے حجرے میں جس کے دروازے کی چابی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہے، وہاں پر بے موسم پھل زکریا علیہ السلام نے دیکھے، پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ عرض کیا یہ اللہ کے پاس سے آئے، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام جان گئے کہ مریم اب اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے بے موسم پھل بھی اس بند کمرے میں اسے عطا فرمانے والا ہو گیا ہے۔ قرآن نے کہا ہنالک دعا زکریا رب، پھر زکریا علیہ السلام نے اسی مقام پر حجرہ مریم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، بیٹے کی بشارت دے دی۔ وہاں بھی یہ بات آ گئی، موسیٰ علیہ السلام ایک ولی کی تلاش میں نکلے، اور جہاں جو مقام ہے ایک ولیہ کا، اسی مقام پر اسی حجرے میں اللہ کے ایک نبی اپنے رب کے حضور بھاپے میں دعا کر رہے ہیں، مولا بیٹا عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے۔ گویا جہاں کوئی کامل ولی بیٹھا ہو مردوں کو حیات ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، اور اگر حالات سے دو چار شخص وہاں جا کے دعا کر لے تو اس کی امید بھی بڑھ آتی ہے، اس کی امید بھی بڑھ آتی ہے، اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور مردہ دلوں کو زندگی بھی دیتا ہے۔ باقی بات آئندہ جنوں میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ ہم سنت انبیاء پہ عمل کرتے ہوئے کاملین کی تلاش میں نکلنے والے بھی ہوں، اور اللہ کرے ہمارے مقدر کا وہ ستارہ چمکے کہ کوئی کامل
مل بھی جائے، جس کی صحبت میں بیٹھنا ہماری ساری زندگی کے حالات کو یوں بدل کے رکھ دے کہ پھر اس کی صحبت اللہ کی صحبت کی عکاس ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔